تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. هل اتى على الانسان حين من الدهر. کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. نبتلیہ تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا لہٰذا ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے. اما شاکرن و اما کفورا اب یہ اس پر ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا. انا اعطینا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا یقیناً ہم نے مہیا کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا یقیناً نیک لوگ پئیں گے شراب کے جام جن میں کافور کی فلیور ہوگی. عین یشرب بہا عباد اللہ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا اور اس میں سے جس طرح چاہیں گے شاخیں نکال لیں گے. یوفون بالنذر یہ لوگ اپنی نظریں پوری کیا کرتے تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اور اس دن سے ڈرتے رہتے تھے کہ جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور وہ کھانا کھلایا کرتے تھے کھانے کے خود پسند ہونے کے باوجود. یعنی دل سے اترا ہوا خراب کھانا نہیں، وہ کھانا جو خود کو بھی مرغوب اور پسند تھا، جس کی خود بھی ان کو پرسویشن تھی، وہ دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. کس کو کھلایا کرتے تھے؟ مسکیناً مسکین کو، و یتیماً اور یتیم کو، و اسیراً اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ اور یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اور ہم نہ تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں اور نہ ہی ایون یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کسی کو دینا یا کھلانا. اور پرانی روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کہ جب کسی کو کچھ دیا خیرات صدقہ اور اس نے کہا کہ اللہ بھلا کرے، جواب میں کہنا اللہ تیرا بھی بھلا کرے، تاکہ وہ جو اس نے ایک بدلہ دے دیا اس کا، وہ بدلہ اسے واپس جوں کا توں لوٹا دیا جائے، تاکہ یہ جو صدقہ و خیرات کیا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ رہے. اصل میں یہ سب کچھ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کے پیش نظر جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے. جب انسان کا فوکس جو ہے وہ آخرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ تمام خوبصورتیاں جو ہیں یہ آف ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں نظر نہیں آتی. انا نخاف من ربنا یوماً عبوسا قمطریرا یقیناً ہمیں ڈر لگتا ہے اپنے رب سے اس دن جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم تو بچا لے گا اللہ ان کو اس دن کے شر سے. ولقاہم نضرۃ وسرورا اور عنایت فرمائے گا انہیں تر و تازگی اور سرور. وجزاہم بما صبروا اور اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ عطا فرمائے گا
بما صبروا، ان کے صبر کا، کس شکل میں؟ جنت و حریرہ، جنت اور ریشمی لباس کی صورت میں، متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہ وہاں انہیں سورج کی گرمی برداشت کرنی پڑے گی اور نہ ہی جاڑے کا ٹھر چل، ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جھکی ہوئی ہوں گی ان پر جنت کی چھاؤں، اور بس میں کر دیے گئے ہوں گے ان کے اس کے پھل پوری طرح، ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور گردش کرائے جائیں گے اہل جنت پر برتن چاندی کے، واکواب، اور پیالے، کانت قواریرا، جو شیشے کے ہوں گے، یعنی اعلیٰ درجے کی جو چاندی ہوتی ہے، یعنی بظاہر یہاں کنفیوژن ہوتا ہے کہ کیا ہوا کہ چاندی کے برتن جو شیشے ہوں گے، جو اعلیٰ کوالٹی کے چاندی کے برتن ہیں ان میں جو چمک ہوتی ہے وہ واقعتاً ایسی ہوتی ہے کہ وہ شیشے کا برتن معلوم ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ چاندی کا ہے۔ قوارین من فضۃ، اور شیشہ بھی چاندی کی قسم کا ہوگا، قدروہا تقدیرا، جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق، ویسقون فیہا کاسا، اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں پر ایسے جام، کان مزاجھا زنجبیلا، کہ جن میں سونڈ کی آمیزش ہوگی، یعنی اس کی فلیور اس کے اندر شامل ہوگی۔ یہ کیا چیز ہے؟ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام سلسبیل ہوگا، ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے گرد گردش کریں گے لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں گے، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو تو ایسے خیال کرو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ یہ منصور جو ہے یہ دیکھیے گا، نون سا را، یہ نثر، ہم کہتے ہیں نظم اور نثر۔ نظم کیا ہوتی ہے؟ یہ جس میں الفاظ جو ہیں وہ پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اور نثر کیا ہے؟ الفاظ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لؤلؤ منصورا، بکھرے ہوئے موتی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم نگاہ ڈالو ہاں تو تم دیکھو گے ہر طرف نعیما و ملکن کبیرہ، نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بہت بڑی سلطنت کی شان و شوکت۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ہوں گے ان کے اوپر سبز رنگ کے باریک ریشم کے کپڑے اور چمکدار بھی، وحلوا اساور من فضۃ، اور پہنائے جائیں گے انہیں چاندی کے کنگن، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، جس کی وضاحت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں کہ اس میں نہ انسان کی مت ماری جائے گی اور نہ انسان کا سر چکرائے گا وہ شراب پی کر، یعنی کوئی بھی اگر اس میں کوئی لذت کا پہلو ہے، کوئی سرور ہے تو وہ سرور ان کو آئے گا، لذت بھی آئے گی، لیکن اس کے جو نیگیٹو پہلو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس میں سے مائنس کر لے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ارشاد ہوگا بلا شبہ یہ تمہاری ہی جزا ہے اور یہ تمہاری ہی کارگزاری ہے جس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک اے نبی ہم آپ پر یہ قرآن نازل کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک، بس صبر کیجئے، جمے رہیے، جھیلتے اور برداشت کرتے رہیے اپنے رب کے حکم پر۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور کبھی کسی گناہ گار اور ناشکرے سے ڈکٹیشن نہ لے بیٹھیے، اس کا مشورہ قبول نہ کیجیے۔ یعنی ایک طرف ان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا کمپرومائز کریں، اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے بار بار یہ انسٹرکشن آ رہی ہے، نو ڈونٹ لسن ٹو دیم، ڈونٹ کمپلائی ود دیئر ڈیمانڈ۔ اب دیکھیے کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کو صبح اور شام یاد کر، اپنے رب کے نام کو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ،
اللہ کا ذکر جو ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ذکر کی اصل حقیقت جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، لیکن یاد رکھنے کا ذریعہ یاد کرنا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو ذرا جدید جو رجحان رکھتے ہیں وہ یاد کرنے کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد رکھنا ہے تو بس وہ مطلوب ہے، لہذا زبان سے ذکر جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسم کا لفظ بیچ میں لاتا ہے، اگر تو ہو نا وذکر ربک کا تو پھر تو ہوگا اللہ کو یاد رکھو بھی ترجمہ کیا جائے، لیکن جب آئے وذکر اسم ربک کا، اپنے رب کے نام کو یاد کرو، تو پھر یہ ہے باقاعدہ یہ قول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا، ناموں کا ذکر کرنا، ناموں کی تسبیح کرنا، پھر یہ لازماً اس میں شامل ہوں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے حصوں میں بھی سجدہ کرو اللہ کے حضور. وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں دیر تک اس کی تسبیح کرتے رہو. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یقیناً یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور نظر انداز کیے دے رہے ہیں اپنے پیچھے یوماً ثقیلا، ایک بہت بھاری دن کو. نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا فرمایا. وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو بدل دیں گے ہم ان کی شکلوں کو جس طرح بھی بدلنا چاہیں گے. إِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اور جو چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اس قرآن مجید میں سے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے. یعنی اس صورت کی شروع میں کیا فرمایا تھا؟ اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو ناشکرے بن جاؤ. یہاں اس کی وضاحت آ رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے کہ اس نے تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ تم شکر گزار بنو یا ناشکرے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ اختیار بھی نہ دیتا تو ہمیں یہ اختیار بھی نہ ہوتا. ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی اس کا دوسرا پہلو بھی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ اسی سے تقدیر کے مسئلے کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں تو چاہنا بھی نہیں ہے، تو پھر حساب کتاب کس بات کا ہے؟ یہاں تو یہ وضاحت ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ چوائس نہ دیتا تو تمہارے پاس یہ چوائس نہ ہوتا. لیکن چونکہ اس نے یہ چوائس ہمیں دے دیا ہے، لہذا ہم اپنے چوائس سے ادھر وے جائیں گے، یا شکرے بنیں گے، ناشکرے بنیں گے، یا شکر گزار، اور اسی میں ہمارا اصل محاسبہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی جاننے والا، حکمت والا. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، رہ ظالم تو ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے. اللہم اجرنا من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. ٹپیکل مکی صورتوں کا انداز. قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں آہستہ آہستہ، پھر چلتی ہیں طوفانی رفتار سے، اور ان کی جو پھیلاتی ہیں بادلوں کو اٹھا کر، پھر جدا کرتی ہیں انہیں پھاڑ کر، پھر ڈالتی ہیں دلوں میں اللہ کی یاد، عذراً اور نذراً، توبہ کے لیے یا ڈراوے کے لیے. انما توعدون لواقع، یقیناً جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے. یہ پینجے کی دکان اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو تو اس میں روئی جو ہے عام طور پر دھنکی جا رہی ہوتی ہے، اور روئی کے گالے جو ہے وہ اڑ رہے ہوتے ہیں ہر طرف. اور اگر کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کہ اب بہت سے جو کمبل وغیرہ ہیں فیصل آباد میں، بہت سے یعنی پلانٹس ہیں کمبلوں کے، جن میں پرانے سویٹرز جو ہیں ان کو تھریش کر کے اور پھر
ان کو دھنک کر روئی بنائی جاتی ہے اور پھر اس سے کمبل بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو وہ جس میں رنگ برنگے سویٹر جو ہیں ان کو دھنک کر اون بنائی جا رہی ہو، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر رنگ برنگے جو گالے جو ہیں وہ روئی کے اڑ رہے ہوں گے۔ تو اس قسم کا نقشہ ہے جو یہاں فرمایا کہ جب پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور پہاڑ جو ہیں وہ کئی رنگوں کے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ سب کچھ اٹھا رکھا گیا تھا، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور اے نبی آپ کیا سمجھے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی۔ اب اس صورت میں یہ ٹیپ کا بند بار بار آئے گا۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پچھلوں کو ہم نے ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعہم الاخرین، پھر انہیں کے پیچھے چلاتے ہیں ہم ان کے بعد والوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسے رکھا ایک محفوظ جگہ پر، یوٹرس میں۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک۔ فقدرنا، تو ہم نے اندازہ ٹھہرایا بھی اس کا ترجمہ ہے، اور ہم قادر تھے بھی اس کا ترجمہ ہے۔ فنعم القادرون، پھر کیا ہی قدرت رکھنے والے تھے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی۔ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور جما دیے ہیں ہم نے اس میں لنگر بلند و بالا پہاڑوں کے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور پلایا ہے ہم نے تم کو میٹھا پانی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا، چلو تم، اِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس کی طرف کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی کوئی چاہے یا نہ چاہے، 100 دفعہ بھی انکار کرے آخرت کا، لیکن بہرحال اس کے قدم جا کدھر رہے ہیں؟ آخرت کی طرف۔ یعنی قبر سے ہوتا ہوا وہ کہاں جائے گا؟ عالم برزخ سے گزر کر وہ یوم الآخرہ میں اس کی آنکھ کھلے گی۔ انطلقوا، چلو، الی ظل، اس سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، ان 3 درجوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ بچانے والا آگ کے شعلوں سے۔ انہا ترمی بشرر، بے شک وہ آگ پھینکے گی ایسے انگارے، کالقصر، جو بڑے بڑے محلات کے برابر ہوں گے۔ کأنہ جمالات صفر، ایسے جیسے وہ اونٹ ہو زرد رنگ کے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن وہ بول نہ سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کیا، والاولین، اور تم سے پہلے ہو گزرنے والوں کو بھی۔ فإن کان لکم کید، تو اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، فکیدونی، تو میرے مقابلے میں چلو۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں جو انہیں بہت عزیز اور بڑے، جن کی ان کو خواہش ہوگی، جن کو وہ پرسو کریں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے، بما کنتم تفعلون، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی ریوارڈ کیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا، کھاؤ اور مزے لوٹو۔
قلیلاً انکم مجرمون، کچھ دن یقیناً تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا تھا، یا آج جن کو کہا جاتا ہے کہ تم سجدہ رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے، لا یرکعون، تو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ